نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی کے گھر میں بڑی خوبصورت اور پر نور محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ اہتمام کرنا، انصرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، متمنع فرمائے اور ہمارے اعمال میں اخلاص للہیت عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو اخلاص کا نور عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ جاری و ساری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے ہم اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے جس طرح توجہ سے آپ سن رہے ہیں اسی توجہ سے آپ نے سننا ہے اور اپنی زبانوں کو سبحان اللہ ماشاء اللہ سے تر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے، یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کی محفل کو تلاش کریں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی محفل میں فرشتے شامل ہونے کے بعد اتنے پھیل جاتے ہیں کہ آسمان دنیا تک وہ اتنے کثیر اور کثرت سے اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی محفل میں آنے والے خوش نصیب جو ہیں الحمدللہ ہم اور آپ ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہلے ہم نے توجہ رکھنی ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ ذکر سے مراد ذکر اللہ بھی ہے، ذکر سے مراد درود پاک کی محفل بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن خوانی بھی ہے، اور ذکر سے مراد درس قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد محفل نعت بھی ہے، ذکر سے مراد درود پاک کا ختم بھی ہے۔ البتہ ذکر کی یہ مختلف شاخیں ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا جس بھی شاخ کا ذکر کیا جائے یہ تمام اذکار اسی ذکر کی شاخیں ہیں، اور اس سے مراد
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور جب محفل اپنے عروج پر پہنچتی ہے، اختتام پر پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور حاضری پیش کر لینے کے بعد وہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری اس ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں جہاں بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تیری یاد میں محو تھے، تیری یاد میں گرفتار تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے مجھ سے کچھ مانگا؟ یہاں میں اس بات پر اسٹاپ کرتا ہوں اور توجہ آپ کی دلاتا ہوں کہ عمومی طور پر جب ہمیں اس طرح کی محفل پاک کی دعوت ملتی ہے تو بعض عشاق تو فوراً دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، اور بعض رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یار انوائرمنٹ چینج ہوگا، دوست یار ملیں گے، نئے چہرے ملیں گے، نئے دوست بنیں گے، اور اس بہانے کھانا بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کھانے کی نیت کے ساتھ بھی اس محفل میں شامل ہوتا ہے تو وہ محروم نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی اخلاص للہیت اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے عمل میں اخلاص کا نور داخل کرتے ہوئے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے ایمان میں مزید برکت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نور ایمان سے فیضیاب فرمائے گا، اس لیے میں اس محفل میں جا رہا ہوں، پھر یاد رکھیے گا کہ جو جتنی اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ محفل میں شامل ہوگا اسے اتنا ہی فیض ملے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرے بندوں نے مجھ سے مانگا؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ تیرے بندوں نے تجھ سے کوئی خیر کی خیرات مانگ رہا تھا، کوئی مشکلات کی حل کی دعا مانگ رہا تھا، کوئی تکلیف زدہ تھا، کوئی بیمار زدہ تھا، تو اے اللہ تجھ سے راحت و سکون کی طلب میں تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے جو مجھ سے مانگا میں نے وہ تو عطا ہی فرمایا، ساتھ ہی اس محفل میں، اس بزم میں، اس خوبصورت نورانی محفل میں شامل ہونے والوں کی میں نے بخشش فرما دی، میں نے بخشش فرما دی۔ تو اگر ہم اور آپ جتنے اچھی نیت کے ساتھ، جتنا اچھے انداز کے ساتھ محفل میں شامل رہیں گے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ محفلیں جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کھانا کھا کر کے گڈ بائے ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کی تربیت کی جا سکے، تاکہ آپ اس محفل سے فیض حاصل کر لینے کے بعد اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہوئے کامیاب ہو سکیں اور صراط مستقیم کے راستے پر مستقل استقامت کے ساتھ چل سکیں۔ یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں۔ تو میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری فیملی کو، صاحب خانہ کو، کہ ماشاءاللہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس جگہ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، جس جگہ محفل میلاد منعقد ہوتی ہے اس جگہ پر پورا سال رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کنجوسی نہ کریں، بخیل نہ بنیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے اپنی زبان تر رکھیں۔ دیکھیں ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، اور وہ عاشق ہی کیا جس کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے اور وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبان کو تر نہ رکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا میری محبت، پھر فرمایا میری اہل بیت کی محبت، اور فرمایا قرآن کی محبت۔ ایک اور حدیث یہاں میں جوائن کرتا ہوں، حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب العزت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو اب ہم اور آپ محبت کے تو دعوے دار ہیں، لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔
محبت کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم اگر جیسے تو یہ محبت یہ وہ محبت ہے کہ اگر اس محبت کا بندہ صرف دعویٰ بھی کر لینا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عام محبت نہیں ہے نا، یہ کوئی دنیاوی محبت نہیں ہے، یہ تو اصل ایمان ہے۔ یہ محبت کا تعلق ایسا ہے کہ بندہ خالی یہ کہہ دینا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں تو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اس محبت میں گرفتار ہونے کے بعد حضور کی سیرت پر بھی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، حضور سے والہانہ محبت کا تقاضا یہ بھی پورا کرتا ہے کہ حضور کا بار بار تذکرہ آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، حضور کا تذکرہ وہ بار بار کرنا پسند کرتا ہے۔ جب اس کی محبت میں دوام پیدا ہوتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ مستقل فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، مستقل فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم اور آپ محبت کے دعوے دار ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اس محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اپنی صورتیں، اپنی کردار، اپنی زندگیوں کو بھی حضور علیہ السلام کی نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے کردار میں حضور کی سنت نہیں ہے، ہمارے عمل میں حضور کی سیرت نہیں ہے، اور پھر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کریں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ عشق کا دعویٰ کر لینے سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن دعویٰ خرا کب ہوتا ہے؟ دعوے میں فیض کب داخل ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کی سنتوں کو بھی رائج کرے اپنی زندگی میں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزانہ 5 وقت غسل کر لے تو اس کے جسم میں میل باقی نہیں رہتا۔ صحابہ کرام موجود ہیں اور صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے تو کیا اس کے جسم میں میل باقی رہ جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میل باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر لینے کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رہی بات یہ کبیرہ گناہ، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، نمازیں قضا کی ہیں اور کسی کا مال ناحق کھا لیا تو اب وہ لوٹانا بھی پڑے گا، معافی بھی مانگنی پڑے گی، اور نماز اگر چھوڑی ہے تو اس کی بھی معافی مانگنی ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو اب محبت کے کچھ واقعات پیش کروں۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کی محبت میں اضافہ کرے گا، اور واقعی حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کرے، ورنہ جب تک ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، یہاں تک کہ ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نگاہ مصطفیٰ کا کمال کہ صحابی رسول نے حضور کی نگاہ پڑی اور صحابی رسول علیہ السلام کا قلب میں ایسی نورانیت داخل ہوئی کہ فوراً فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ گواہ رہیے کہ میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اصل ایمان ہے۔ جنگ احد میں ایک خاتون جن کے والد بھی اس جنگ میں شامل ہے، بھائی بھی شامل ہے، شوہر بھی شامل ہے، بیٹے بھی شامل ہیں، اور جنگ احد میں یہ خبر عام ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اب
اس خاتون کے اندر بے قراری کی کیفیت پیدا ہوئی. عشق ہو تو ایسا ہو. عشق کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے, جو ہمارے محبوب ہیں ان کی بات آ جائے, تو پھر بندہ کمپرومائز نہ کرے. اب دیکھیں اس خاتون کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب پتا چلا نا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں, وہ فوراً جو ہے اضطرابی کی عالم میں, اضطرابی کی کیفیت میں, بے قراری کی کیفیت میں جنگ احد گئی, اور احد کے میدان میں حاضری پیش کر لینے کے بعد جب لوگوں سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام کو واقعی شہید کر دیا گیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. اس راستے بتایا گیا کہ تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں, تمہارے والد گرامی بھی شہید ہو گئے ہیں, تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں, اور تمہارا شوہر بھی جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی, اس خاتون نے, کہ میرا بیٹا بھی چلا گیا, میرا سہاگ بھی چلا گیا, میرے والد گرامی بھی چلے گئے, میرا بھائی بھی چلا گیا. اس بات کی پرواہ نہ کی, بلکہ کہا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں. اور جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں, جب تک مجھے قرار نہیں ہوگا. اور پھر وہ وقت آیا کہ حضور کی زیارت ہوئی. جب حضور کو صحیح سلامت دیکھا تو اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی, اور انہوں نے آپ کے سامنے خراج پیش کرتے ہوئے عقیدت بھرے جملے عرض کیے کہ یا رسول اللہ, آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر دل کو وہ خوشی محسوس ہوئی کہ اب اس کے آگے کوئی بھی غم ہو وہ غم محسوس ہی نہیں ہوتا, وہ غم محسوس ہی نہیں ہوتا. کیونکہ حضور کا تذکرہ ہو یا حضور کی ذات ہو, وہ قلوب میں اتنی راحت اور اتنا سکون پیدا کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ ایسے بھی اشاعت ہیں. بلکہ مجھے یہاں علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا, اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے اشعار میں اتنی خوبصورتی, اتنی نورانیت اور اتنی مقبولیت تمہارے اشعار میں کیسے داخل ہوئی؟ تو انہوں نے راز کھولتے ہوئے بتایا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں 1.25 کروڑ بار درود پاک پڑھا ہے. یہ درود کی ہی برکت ہے. تو میرے دوستو, اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اتباع رسول کرنی پڑے گی. ہمارے چہرے مغربی دنیا سے ملتے ہوں, ہم نئے فیشن کی طرف بھاگتے ہوں, اور پھر ہم کہیں کہ ہم غلام ہیں. بے شک میں نے کہا کہ غلام جب ایک بار حضور کا بندہ بن جاتا ہے تو فیض تو ملنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن یہ غلامی, اس غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا آقا ہو ویسا غلام کے اندر کچھ نہ کچھ عکس آتا ہو. امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے, آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے, آپ سے شاید کہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے, اور آتے ہی انہوں نے آپ کی زیارت کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو باقاعدہ مناظرہ کرنے آئے تھے, بات چیت کرنے آئے تھے, یہ کلمہ پڑھ لیا, یہ سمجھ نہیں آیا, یہ موضوع سے بالکل مختلف بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب چھوٹے محمد یعنی غلام محمد کا چہرہ اتنا حسین ہے, یہ اتنی نورانی چہرے والے ہیں, تو بڑے محمد جن کے یہ غلام ہیں ان کا عالم کیا ہوگا, ان کا عالم کیا ہوگا. جب چھوٹے محمد غلام محمد کی یہ کیفیت ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہوگی. تو غلام تو وہ ہو کہ ہمیں لوگوں کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام ہوں حضور کا, میں غلام ہوں, میں محبت کرنے والا ہوں, میں محب رسول ہوں, بلکہ کردار کی خوشبو اور کردار کی رونق بتا رہی ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے, یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے, یہ حضور سے پیار کرنے والا ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ نماز فجر میں اٹھنا مشکل ہے, ظہر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے, نمازوں کی پابندی بہت مشکل ہو جاتی ہے, لیکن وزن بڑھ جائے اور لوگ کہیں کہ یار بہت زیادہ وزن ہو گیا ہے,
یا مغربی دنیا والوں کو دیکھ کر کے یار بڑی باڈی بنا لی ہے تو اس کی خاطر بندہ جم کرنا شروع کر دیتا ہے, محنت کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ یار میں حسین لگوں, جمیل لگوں, تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر کے کہیں واہ واہ. خوبصورتی ساری اسی میں ہے کہ بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے کردار میں نور داخل کرے, کیونکہ اصل ہیرو ہمارے نبی پاک ہیں. انگریز نے بھی اس بات کو لکھا, انگریز سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری اصل پہچان رسول اللہ ہے. لیکن انگریز بھی اس بات کو لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ پوری کائنات کو انہوں نے چھانا, بڑے بڑے لوگ اٹھائے, اور انہیں بھی اس بات کو لکھنا پڑا کہ حضور علیہ السلام جیسی آئیڈیل شخصیت پوری دنیا میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے, وہ اس بات پر کہنے پر مجبور ہو گیا تو ہم تو حضور کے غلام ہیں. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, ہم تو حضور کے غلام ہیں. تو ہمیں تو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ ہم حضور کے کردار کو بھی اپنائیں اور ہم حضور کی ناموس پر بھی پہرا دیں. یہ نہیں کہ حضور کی ناموس پر معاذ اللہ حملے کیے جا رہے ہوں اور امتی خاموش ہو. حضور علیہ السلام کا غلام ہونے کا دعویٰ ہو لیکن داڑھی چہرے پہ نہ ہو, امامہ نہ ہو, نماز داخل نہ ہو, حضور کی سنتیں اس کے کردار میں نظر نہ آتی ہوں, تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کا دعویٰ کہیں اپنے آپ کو تسلی دینے والا دعویٰ تو نہیں ہے, کہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا دعویٰ تو نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا, اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ بلند فرما دیا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا حضور علیہ السلام کو اللہ نے تاج عطا فرما دیا ہے. کوئی ذکر کرے نہ کرے, لیکن ہوگا یہ کہ جو تذکرہ کرے گا, جو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپنائے گا, اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے گا. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی اتباع کے حوالے سے قرآن مجید فرماتا ہے. اب سنیے, یہ میں نے جو ابتدائی طور پر جو قرآن کی آیت پیش کی, اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار. الحمدللہ ہم اور آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, الحمدللہ. اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ فرمائیے اگر لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں, تو کیا کریں؟ فرمایا میرے محبوب کی اتباع کریں, میرے محبوب کے نقش قدم پر چلیں. مولا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن اگر کوئی اعتراض کر لینے والا پوچھے کہ اے اللہ تیرے محبوب کی ہم سیرت کو اپنائیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس عمل کر لینے کے بعد, میرے محبوب کی اتباع کر لینے کے بعد, میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لینے کے بعد انعام یہ دوں گا کہ اپنی محبت کا تحفہ بھی عطا کر دوں گا اور تمہیں بخش بھی دوں گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر محبوب علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی, اور اس پر دو انعام, یعنی اللہ کی محبت بھی مل جائے گی, اللہ کا قرب بھی مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے عشق و وفا کریں, حضور سے محبت کریں. اور محبت پیدا کیسے ہوگی؟ بار بار حضور کے تذکرے کرنے سے, بار بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے. ایک تو یہ وظیفہ ہے. سب سے پہلے تو میں آج کی محفل میں یہ بتا دوں کہ آج سے آپ اور ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر میں 15 سے 20 منٹ کی محفل سجائیں گے. وہ کس طرح؟ اس سے ہوگا کیا؟ محبت رسول بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں نورانیت داخل ہو جائے گی, گویا کہ آپ کا گھر جنتی گھرانہ بن جائے گا. پہلا طریقہ, آپ 20 منٹ نکالیں, کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں. فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ ایک پیج قرآن مجید کی تلاوت کریں. کوئی بھی ایک بندہ, گھر میں اگر 5-6 بندے ہیں, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کو بٹھا کر کے ایک پیج قرآن مجید کی تلاوت.
اس کے بعد درود پاک کی تسبیح سب سے پڑھوا لیں. ایک ایک تسبیحاں تو بہت ہوتی ہیں ہمارے گھر میں, تسبیح دے دیں سب کو. تسبیح دے لینے کے بعد سب 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں. بامشکل قرآن پاک کا ایک پیج پڑھ لینا اور درود پاک کی ایک تسبیح پڑھ لینے میں صرف 10 منٹ لگیں گے. اس کے بعد تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں کوئی بھی آپ ہوں, آپ کے والد صاحب ہوں, آپ کی والدہ ہوں, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بہن ہو, یا آپ کا بھائی ہو, یا آپ کے بچے ہوں, وہ کوئی بھی ایک بندہ سیرت کا واقعہ پڑھ کر کے باواز بلند سب کو سنا دے, حضور کی سیرت کا واقعہ. اس سے کیا ہوگا, یہ 15 سے 20 منٹ کی محفل, یہ 15 سے 20 منٹ کی نشست, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں نورانیت داخل ہو جائے گی, آپ کے گھر میں حضور کا عشق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے گھر والوں کا کردار تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس موبائل چلانے کا وقت ہے, فیس بک سے دوستی کر لینے کا وقت ہے, اینڈرائڈ موبائل کو غلط یوز کر لینے کا وقت ہے, واٹس ایپ یوز کرنے کا وقت ہے, یوٹیوب یوز کرنے کا وقت ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو پھر کس سے کہانیاں, فضول باتیں. ٹھیک ہے آپ گھر کی کوئی ضروری باتیں کریں, لیکن یہ عمل اپنے گھر میں داخل کر لیں, پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے فیض داخل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ واقعات, وقت ہے میرے پاس, ہے نا, ہاں وقت ہے نا بھائی, ہاں سیرت کے کچھ واقعات میں پیش کر لیتا ہوں تاکہ مزید برکت داخل ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایک خاتون جو ہیں وہ شہر مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہیں. کس وجہ سے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام جادوگر ہیں, اور وہ عورت جو ہے وہ اس بات کی وجہ سے اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہے کہ ہے تو میرا آبائی گھر, آبائی شہر ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور سے میری ملاقات ہو جائے اور میں کہیں ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤں. اب وہ مکے کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے تو رستے میں حضور سے ہی ملاقات ہو گئی, اور حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھ لیا اے خاتون کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا, اس نے اس انداز سے نام لیا حضور کا کہ میں معاذ اللہ محمد نامی جادوگر کی وجہ سے اپنے اس گھر کو اور اپنے اس شہر مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں کہ کہیں ان کا جادو مجھ پر نہ چل جائے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو, اپنا سامان مجھے دے دو, میں تمہارا سامان جو ہے وہ تمہاری منزل تک چھوڑ دوں گا. اب یہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری برائی براہ راست کرے, یا ہماری برائی کا کسی کے ذریعے پتا چلے کہ فلاں تمہاری برائی کر رہا تھا, تو ہم کیا کرتے ہیں, سامنے ہوتا ہے تو دستوں گریبان ہو جاتے ہیں, گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں, اور پیچھے ہوتا ہے تو اب دیکھنا اب اس کے میں کام آتا ہوں, کیسے کام آتا ہوں, اب دیکھنا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا, اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں. اور جانے کائنات اللہ کے محبوب علیہ السلام جن کے سامنے وہ عورت براہ راست آپ کو جادوگر کہہ رہی ہے, اس کے باوجود بھی آپ صبر و حلم اور زبردست اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لاؤ مجھے سامان دو, میں تمہاری منزل تک تمہیں چھوڑ دوں. اللہ اکبر. راستہ طے ہوا اور براہ راست وہ حضور کو برا بھلا کہہ رہی ہے, براہ راست. حضور کو جانتی نہیں ہے, نہ حضور کو دیکھا ہے, بس حضور سامنے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہی نبی پاک ہیں, اور براہ راست برائی کی جا رہی ہے. یہاں تک کہ منزل تک پہنچ گئی, اور منزل پر پہنچ جانے کے بعد اس خاتون نے کہا ذرا اپنا تعارف تو کروائیں کہ جب میں شہر مکہ چھوڑنے کی وجہ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک محمد نامی معاذ اللہ جادوگر ہیں جن کی وجہ سے میں نے اپنے مکے کو چھوڑا, ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک خوبصورت نوجوان بھی مجھے ملا تھا جس سے ملاقات کر لینے کے بعد مجھے بہت اچھا محسوس ہوا, اور اس نوجوان نے
میرے سپورٹ کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے، میری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے میری ہیلپ کی تھی۔ اب دیکھیں براہ راست وہ حضور کو برا بھی کہہ رہی ہے اور ساتھ ہی نہ جانتے ہوئے انجانے میں حضور کی شان بھی بیان کر رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کردار۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، اے خاتون، جس کو تو براہ راست جادوگر کہہ رہی تھی اور جن کی تم براہ راست برائی کیے جا رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ محمد میں ہوں، وہ محمد میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ وہ محمد میں ہوں، تو اس بڑھیا نے کہا، اس خاتون نے کہا، پھر آپ کا جادو مجھ پر چل گیا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن رحمت سے وابستہ کر لیجئے، اپنے دامن کرم سے وابستہ کر لیجئے۔ تو یہ کردار ہے، یہ مبارک سیرت کا وہ حسین پہلو ہے کہ جن کو اگر ہم اپنی لائف میں، اپنی لائف اسٹائل میں داخل کر لیں تو یقین جانیں فساد ہو، دوریاں ہوں، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، کیونکہ ہم کسی سے تعلق بگاڑتے ہیں تو ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ اس کا ہمیں شعور ہوتا ہے، بعض دفعہ شعور نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ علیہ السلام سے عشق و وفا کا اظہار اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ کا تذکرہ بھی بارہا کرنا ہے، آپ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود کی کثرت کرنی ہے۔ اور جو میں نے فارمولہ بتایا آپ کو، اس فارمولے کو اگر آپ اپنے گھر میں رائج کر لیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر نور مصطفیٰ دل میں داخل ہوگا، عشق مصطفیٰ دل میں داخل ہوگا، اور یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، خادم قرآن بنائے، مبلغ قرآن بنائے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی شاندار بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔